اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحف منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے مؤمن مسلمانوں کا اور نبی پاک کی اور دین کی نافرمانی کرنے والے بے دین اور نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جنتی لوگ، فرمان بردار لوگ جنت میں جائیں گے اور نافرمان لوگ، نہ ماننے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے اندر گرفتار ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے لوگ سکون میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ جنتی لوگ جنت میں پوچھیں گے کہ یار مجرم لوگ کہاں چلے گئے؟ جو دنیا کے اندر سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو ان کو جنتی لوگ جنت سے ہی جہنمیوں کو نیچے دیکھ لیں گے، وہ جہنمی جل رہے ہیں۔ تو وہاں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح جہنم میں آپ کو کس چیز نے کھینچا، کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا؟ یہاں تک یہ درس ہوا تھا۔ ابھی آگے وہ جواب کیا دیں گے وہ اللہ رب العالمین نے خود بتلایا۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے باوجود جہنمیوں کو یاد کریں گے، یار ہمارے محلے میں وہ بندہ نہیں رہتا تھا، ہمارے یار چائے شائے پینے میں ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، لیکن ظالم تھا، وہ سود کا کاروبار کرتا تھا اور یعنی ہماری بات مانتا نہیں تھا، مسجد سے جڑتا نہیں تھا، دین سے قرآن سے دور رہتا تھا۔ اس طریقے سے آپس میں تذکرہ کریں گے جنت میں بیٹھ کر کے، وہ ہمارا دوست کتنا اچھا تھا لیکن ظالم بے نمازی تھا۔ تو جیسے آپس میں باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے لیے جہنمی وہیں سے نظر آ جائیں گے اور ہوں گے دور، کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، جنت بہت اوپر، جہنم بہت نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رابطہ آسان کر دیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، دور والی چیزیں اسی دوربین کے ذریعے سے قریب آ جاتی ہیں، یا پھر یہ نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے سعودی کا مکہ مکرمہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بات کی، اسی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آواز سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہنس رہا ہے، ابھی رو رہا ہے، ابھی اس طرف دیکھ رہا ہے، ابھی ادھر دیکھ رہا ہے، سارا کچھ نظر آتا ہے۔
تو قیامت کے دن بھی جنتی اور جہنمی اسی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح جہنم میں تجھ میں کس چیز نے دھکیلا؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتوں میں گھسنے والے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، انہی باتوں میں تھے کہ ہمارے اوپر موت آ گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا، جنت میں لے جانے والے اعمال کو بیان فرمایا، جہنم میں لے جانے والے اعمال کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، فرمان کو، سنت کو ہلکا سمجھنے والوں کا انجام بیان فرمایا کہ وہ کہاں کہاں رہیں گے، پھر جہنمی خود بتائیں گے کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، کسی کو جیل کے اندر دھکیل دیا، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیوں جیل میں سڑ رہا ہے، کس کیس کے اندر، کیس چلتا ہی نہیں اور جیل میں پڑا ہوا ہے۔ جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا، وہ خود سمجھیں گے کہ ہم نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں، ہم زنا کی وجہ سے جہنم میں ہیں، ہم چوری کی وجہ سے جہنم میں ہیں، ہم نبی پاک کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں۔ ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اور وہ جرم ان کے سامنے باقاعدہ صاف آ جائے گا، یہ یہاں سے جا رہا ہے، یہاں سے چوری کی ہے، ابھی چوری کر کے اور واپس آیا ہے، اسی چوری کو اس کو دکھایا جائے گا۔ نماز کے ٹائم پر یہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے، بستر میں سویا ہوا ہے، اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو اس ٹائم پر تو یہاں پڑا ہوا تھا، یہ کام نہیں کیا، اور وہ یقین کرے گا کہ ہاں واقعی میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، نتیجے کے اندر ابھی جاؤ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں 4 چیزیں بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو وہ خود کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں گئے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ، برائیوں سے روکنے والی چیز، ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ابھی آپ اپنے گھروں پر نظر رکھیں، کیا آپ کا بیٹا، بیٹی، بھائی، ابو، امی، بہن یہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے نا تو یقین جانو قرآن کہتا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 کہ یہ لوگ بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور بے نمازی کا مطلب کہ مسلمان، یہ نہ کہ کافر، کافروں کا نماز کے ساتھ کیا واسطہ؟ جو مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ اگر اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا، بہن کا سر کا درد برداشت نہیں کرتے، اس کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے، تو پھر جہنم کی آگ میں جانا آپ کو کیوں آسان لگتا ہے؟ روزانہ پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پہلے تو پیار محبت میں، نہیں تو پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ورنہ سختی کر کے بھی آپ نماز کا پابند بنائیں۔ پھر تمہیں کوئی لوگ بولے گا یار دین میں سختی تھوڑی ہے، اگر اپنے کاموں کے لیے سختی کرتے ہو تو پھر جہنم سے بچانے کے لیے کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر کھانے کے ٹائم پر آپ کو کھانا نہ دے تو پھر بولو گے یار دین میں سختی نہیں ہے، چھوڑو میں خود ہی کھانا پکاتا ہوں، نہیں۔ اگر کپڑے کے ٹائم پر آپ کو آفس جانا ہے، آپ نے بولا مجھے کپڑے تو دے دو، بولتی ہے کہ نہیں خود جا کر کے اٹھاؤ، میرا کیا واسطہ ہے، تو یہاں سختی کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سختی کرتے ہو تو پھر جہنم سے بچانے کے لیے بھی سختی کرو نا۔ اس میں خالص آپ کا فائدہ ہے، کھانے شانے میں آپ کا فائدہ ہے، جبکہ یہاں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ایک بندہ اگر پاگل ہے، وہ جا کر کے چھلانگ لگاتا ہے کنویں کے اندر، تو آپ اس کو روکو گے نہیں؟
بولتا ہے کہ میں جا کر کے کھمبے میں چڑھ کر بجلی میں ہاتھ لگاتا ہوں، آپ اس کو روکو گے نہیں؟ ضرور روکیں گے نا، یار بے عقل آدمی ہے، بچہ ہے، پاگل ہے، سمجھتا نہیں ہے، ہم اس کو روکیں تھپڑ لگا کر کے اور باندھ کر کے رسی میں ڈال کر کے؟ نہیں یار، یہ خودکشی کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر جہنم سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس وجہ سے خود بھی اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے متعلق جو بھی ہیں، یار دوست ہیں، یہ وہ، ان سب کو اپنے نماز کے پابند بنانے کی کوشش کریں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسری خرابی ہمارے اندر یہ تھی کہ ہم غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے والا ہے، اور ذکر و اذکار کرنے والا، بڑا نیک آدمی، لیکن غریبوں پر نظر نہیں رکھتا۔ کوئی کہاں بھوکا مر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، جیسے یہ سیلاب وغیرہ، کوئی اسی کے اندر بیچارہ کتنا پریشان ہے، نہ سونے کے لیے کوئی جگہ، نہ کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز۔ اس کے باوجود آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ محلے کے یا کسی بھی غریب محتاج کی کوئی مدد کریں، تو پھر آپ جہنم کے حقدار ہیں، اور آپ خود بولیں گے کہ ہمیں جہنم میں اس جرم کی وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ ہم غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے۔ اب یہ بھی آسان سی چیز ہے، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، آپ غریبوں کو کچھ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہو تو پھر قبول ہونے کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر نہیں دیتے تو اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی حد حیثیت کے اعتبار سے آپ سوچیں آپ کتنا غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، تو پکڑ بھی نہیں ہے۔ گنجائش ہے اور نہیں کرتے تو پھر خیر نہیں ہے، پھر یہ پیسہ آپ کو ڈبوئے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ باتوں میں پڑنے والے تھے۔ مانا کسی نے بھی اگر دین کے خلاف بات کر دی تو ہم بھی بولتے ہاں 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 یہ بات صحیح ہے، بالکل واقعی یہ دین کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہیں باہر ہوٹل پر بیٹھ کر کے اور یہ باتیں، کوئی بھی ایک ہی قادیانی قسم کا آدمی، شیعہ قسم کا آدمی آ کر کے بات کرے گا نا، یار یہ نماز کے لیے مولویوں نے بہت زور دیا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ نماز کا کیا مسئلہ ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے، منزل آسان ہے۔ تو اچھے خاصے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہاں یار بات تیری صحیح ہے، واقعی اللہ تو غفور رحیم ہے نا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، رسول اللہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے نا، تو بھی لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہم بیہودہ باتوں میں گھسنے والے تھے، یہی بیہودہ باتیں ہیں، جو بات بھی دین کے کسی نہ کسی طریقے کے خلاف ہو، کسی نہ کسی لحاظ سے پیغمبر کریم کے سنت کے خلاف ہو، تو یہ باطل ہے، باطل باتوں میں گھسنے والا جہنمی۔ اسی طریقے سے یہ ساز، گانے، فلمیں، یہ بھی تو بیہودہ باتیں ہیں، اور فتنے فساد کی، لڑائی کے، جھگڑے کی باتیں کرنا، یہ بھی تو بیہودہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں اسے جب پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں گئے، یہ بولیں گے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا باتوں میں گھس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں چلے گئے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، اس طرح کا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، ہر مسلمان مانتا ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن دوسرا جھٹلانا، اچھا یہ جھٹلانا کافروں کے اندر تھا، جو پیغمبر کریم کے زمانے کے کافر، یا پہلے انبیاء کرام کے زمانے کے، یا آج کے زمانے کے بھی جو کافر ہیں نا، وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمان بھی قیامت کو جھٹلاتے ہیں، وہ پھر اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں حساب کتاب کی کوئی سختی نہیں ہوگی،
بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور قیامت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ بھی تو جھٹلانا ہے نا۔ اگر کسی کو پتہ لگے کہ یہاں رینجرز والے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، اگر کسی کے جیب کے اندر یہ گٹکا پڑا ہوا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، تو کوئی بندہ گٹکے کے ساتھ ان کے سامنے نہیں جاتا، پکڑا جاؤں گا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ اس بات پر پکڑتے ہیں۔ ابھی اس بات کو یہ جھٹلاتے نہیں ہیں، اپنا احتیاط کرتے ہیں۔ ابھی دوسری بات اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کے ٹائم پر نماز نہیں پڑھو گے تو پٹائی ہوگی، تو آپ کو اسی کی سزا بھگتنی ہوگی، لیکن اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ من ہم نے جھٹلایا نا، آپ اگر جھوٹ بولو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر آپ حرام کھاؤ گے تو یہ سزا ملے گی۔ ابھی بھی اگر کوئی نہیں کرتا، مطلب کہ یہ قیامت کو اس نے ہلکا سمجھا نا، تو ان باتوں کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ وہ خود کہیں گے ہم انہی چیزوں میں پڑے تھے، بے نمازی تھے، غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، اور غلط باتوں میں گھسے رہتے تھے، قیامت کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک ہمارے اوپر موت آ گئی اور ہم یہاں پھنس گئے۔ ابھی کوئی معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں کسی کی سفارش بھی ان کو کام نہیں آئے گی، اس وقت ان کو سفارش بھی کسی کام میں نہیں آئے گی کسی کی۔ اس وجہ سے جو کچھ تمہیں تیاری کرنی ہے ابھی سے کر لیں، موت کے بعد کچھ بھی آپ کے لیے آسانی نہیں ہو سکتی۔ باقی یہاں حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ لوگوں کی سفارش کریں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سفارش ضرور ہوگی، نبی بھی کریں گے، ولی بھی کریں گے، آپ کے عمل بھی کریں گے، جو آپ نے نیک اعمال کیے وہ بھی سفارش کریں گے، قرآن پڑھتے ہو یہ بھی سفارش کرے گا۔ لیکن یہاں پھر اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ آسرا ہو کہ مجھے میرا دوست، میرا بیٹا یا ابو جو نیک ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، وہ زبردستی مجھے چھڑا کر کے جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ منت تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن وہاں کوئی زبردستی نہیں چلتی کہ ہر حال میں کسی کو بچایا جا سکے اور اپنے دوستی کو، اپنے رشتے کو نبھایا جا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے اپنے اعمال دنیا میں کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے جرائم سے، جرم سے، جہنم کے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، غریبوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی باطل اور غلط چیزوں میں گھسنے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ قیامت کا یقین کرنے کی اور قیامت کے ہر حساب کتاب کو سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔